اگر آپ کہتے ہو کہ اس فیلڈ میں عورتیں زیادہ آتی ہیں، اس فیلڈ میں جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، مکر و فریب زیادہ ہوتا ہے، کیا مدارس عربیہ للبنات میں لڑکیاں نہیں ہوتی؟ وہاں پر آپ احتیاط نہیں کر پاتے ہو؟ جو عورتیں نہ پڑھ سکی ہوں، دین کا صحیح فہم نہیں، وہ کہاں سے علم لے؟ اور کیا وہ دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے کالجز کو نہیں جاتی ہیں، اسکولوں کو نہیں جاتی ہیں؟ اپنی لڑکیوں کو آپ اسکول نہیں بھیجا کرتے؟ یا بیمار ہونے پر ڈاکٹرز کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتے؟ کیا آپ کو اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے یا ان پر زیادہ اعتبار ہے جو عزتوں کے لٹیرے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دامن بچانے سے یہ دوسروں کے پاس نہیں جائیں گی، بغیر سبب اپنائے بیٹھی رہیں گی؟ یہ شرعی حدود میں آپ عورت کو دین کا علم لینے سے روک کر تقوی اختیار کرنا سمجھتے ہیں؟ باوجود نصوص قطعیہ ہونے کے کیوں توکل کے خلاف سمجھا جاتا ہے؟ کیوں اسباب کے اختیار کو شرک کا نام دیتے ہیں؟ سائنس کے پاس، ڈاکٹر کے پاس علاج ہے، وہاں تو عورتیں جا سکتی ہیں، مرد ڈاکٹر کے آگے اپنا جسم کھول سکتی ہیں۔ صرف قرآن و سنت کا علم لینا ہو یا اس کے طرز پر علاج کرنے میں ہمارے علماء کے یہاں تقوی کے منافی ہو جاتا ہے، جی بدعت ہو جاتا ہے۔ بعض کے اقوال تو یہ بھی ہے کہ شرک ہے، حرام ہے، ڈاکٹر فیس لے تو جائز ہے، اپنی محنت کا لے رہا ہے، اور عامل پیسہ لے تو جائز نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھا کر پیسہ کماؤ تو جائز، عمل کے طریق بتلا کر، لوگوں کو اپنا وقت دے کر، ان کے مسائل سن کر، ان کے پریشانیوں کا حل قرآن و سنت سے ڈھونڈ کر، اسے سمجھا کر پیسہ لو تو نہ جائز۔ قرآن کو بیچنا ہو گیا۔ ہمارے امت کے وہ علماء جو اس طرح کہتے ہیں، اللہ ان کو صحیح فہم دے۔ اگر آپ علم صحیح نہ دے کر اپنی ذمہ داری نہ اٹھائیں، اس کے نتیجے میں جہلا دنیا کی لالچ میں چند کوڑیوں کے عوض دین اسلام میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں بدعات، کفر و شرک، خرافات، ضلالت و گمراہی پھیلا دے، شریعت کو بھی حیائی کا ننگا ناچ بنا کر رکھ دے، تو کیا اب بھی قصوروار نہیں ہیں آپ؟ ہو یہ رہا ہے کہ عوام الناس پریشان آزمائشوں میں، اور رہبر اور رہنما کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اور بعض اہل علم خائف ہیں کہ اگر ہم اس کام میں لگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور ان امور سے دور رہتے ہیں۔ پریشان لوگ کیا کریں؟ جس کو ہموم و غموم نے، آفات نے گھیر لیا ہو، اپنے ہی سائے سے ڈر لگنے لگا ہو، برے وساوس اور خواب پریشان کر دے، وحشت ہونے لگے، کہاں جائیں؟ رہبر کی تلاش میں نکلی ہوئی یہ قوم کو شعبدہ بازی دکھا کر اپنا قائل اور مرید بنانے والے جھوٹے باباؤں کا پتہ کسی بے وقوف سے مل جاتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو اس پیر طریقت بتلانے والے جھوٹے حضرات کے پاس، یعنی کچھ نہ جان کر عالم و مفسر اور پیر بابا بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور عالم و فقیہ، حقیقی عارف اور مفتی اور حقیقی عامل ان کو نظر نہیں آتا، اور ڈھونگی عامل کے دامے فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے امت کی بربادی کی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ معنی کا پتہ ہوتا ہے، نہ مطلب کا پتہ ہوتا ہے، نہ شرک جانتے ہیں، نہ گمراہی کا پتہ ہوتا ہے۔ بہت سے تو وہ چور ہیں جو علم صحیح نہ لے کر کتابوں سے چند نقوش، جن کے معنی و مطلب کا کوئی علم ان کو نہیں ہوتا، جن کے معنی کا پتہ چلتا ہے نہ مطلب کا پتہ چلتا ہے، نہ اس سے واقفیت رکھتے ہیں، نہ مطلب کا علم ہوتا ہے، نہ ہی اصول جانتے ہیں، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تعویذات کیا شرعیہ تعویذات میں داخل ہیں، شرعی تعویذات میں داخل ہیں، کیا اس کو تمیمہ کہتے ہیں، یہ طولہ ہے، رقیہ ہے، دم ہے، جھاڑ پھونک ہے، آخر کیا چیز ہے؟ جھاڑ پھونک آخر بلا کیا ہے؟ اس مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، فقہی مسئلہ کیا ہے، ائمہ اربعہ کا کیا اقوال ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں جانتے۔ حالانکہ اس علم کے ایسے کتنے ہی سوال ہیں جو وہ نہیں جانتے، اور بعض تو مزارات پر ہی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، وہاں سجدے بھی کروا رہے ہیں، شرکیہ تمائم بھی دیے جاتے ہیں، الہ غیر سے امداد بھی طلب کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے، اور خود بھی انہی سے عمل کی کامیابی کی بھیک مانگتے ہیں، اور پوچھو تو کہتے ہیں کہ وسیلہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے اہل قبور سے مانگنا وسیلہ ہو گیا، صحیح وسیلہ ہو گیا۔ اور بہت سے لوگ تو بھنگیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مہتروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جو قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کا کلم کھلا توہین کرتے ہیں، اور نمرود بن کر خدائی دعوے بھی کرتے ہیں، اور بعض مادرزاد ننگے جادوگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، چرس بھی پیتے ہیں، گانجا بھی پیتے ہیں، افیم بھی چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بخدا میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ ایسی جگہوں پر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اپنی مجبوری کا رونا لے کر ان ہوس پرستوں کے سامنے عفت و عصمت کی چادر تار تار کرتے ہوئے بھیک مانگتی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک ماں کا حال نہیں ہے، یہ ایک بہن کا حال نہیں ہے۔ ہر روز سینکڑوں مرد ایسے ہوتے ہیں، سینکڑوں عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ دعوے بازی سے کام لیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جادو کا علاج صرف جادو سے ہی ہو سکتا ہے، جبکہ صاف ظاہر ہے کہ گندے پیالے کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ کیا قرآن نہیں کہتا جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا تو باطل مٹ سکتا ہے، اچھائی آئے گی تو برائی مٹ سکتی ہے۔ پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا شان نزول کیا ہے؟ کیا یہ اس جادوگر کو پتہ ہوگا؟
اب ہوتا کیا ہے، پھر وہ عمل کے نام پر کفریہ و شرکیہ منتر ان سے پڑھواتا ہے، اور یہ ان کی باتوں میں آ کر اس کو سچا جان کر اس شیطان کے مکر و فریب میں آ کر اس کا دیا ہوا منتر پڑھنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ جادوگر عمل کے نام پر پوجا بھی کروا دیتا ہے، ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار کا مصداق بن جاتے ہیں۔ تب بھی ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب بھی وہ مسلمان ہیں، اور ہماری ماؤں، ہماری بہنوں اور ایسے بھائیوں کی آنکھوں پر مجبوری، پریشانی، لاچاری کی پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں۔ شیطان خوش ہو کر اگر کبھی مدد بھی کر دے تو پھر بس وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل بس اسی کے اندر موجود ہے، یہی ایک صحیح راستہ ہے۔ اس کے بعد کتنا بھی انہیں سمجھایا جائے وہ یہی کہتے ہیں تو ہم کو فلاں سے فائدہ پہنچا ہے، فلاں درگاہ سے فائدہ پہنچا ہے، فلاں بابا سے فائدہ پہنچا ہے، فلاں دربار سے فائدہ پہنچا ہے، فلاں مزار سے فائدہ پہنچا ہے، جبکہ حقیقت سے سب آشنا ہے کہ نافع اور ضار ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر وہ دوسرے کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اور تیسرے کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساری امت کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے تمثیلاً چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، ورنہ ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جو مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، اور ہمارے پاس قرآن ہوتے ہوئے، حدیث کا علم ہوتے ہوئے، فقہ کا علم ہوتے ہوئے، اور ان میں مذکورہ تمام مسائل کا حل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اپنے مسلمان بھائی کا اپنے ایمان کا غرض ہونا، اپنی مسلمان بہنوں کا بے آبرو ہونا دیکھ رہے ہیں۔ کیا ان ضرورت مندوں کے لیے کسی اچھے یا سچے اور فن عملیات میں ماہر تربیت یافتہ معالج کی ضرورت نہیں ہے؟ تمام اہل علم اس سے دور رہیں گے، کنارہ کشی اختیار کریں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ لازمی نتیجہ یہ نکلے گا ایمان اور عقیدے کی خرابی، عزت و ناموس کی بربادی۔ جاہل عامر اور کافر جوگی کے پاس انہیں اس سے زیادہ اور کیا مل سکتا ہے؟ اب ان کے پاس جانے سے روکا جائے تو کیوں کر روکا جائے؟ کیسے انہیں روکا جا سکتا ہے؟ وہ کیسے باز آئیں گے جب تک کہ ان کو کسی صحیح العقیدہ عالم یا تربیت یافتہ عامل کا پتہ نہ بتلایا جائے؟ کیا دارالاسباب میں صحیح سبب کا اپنانا توکل کے خلاف ہے؟ کہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو ان غیروں کے حوالے کر دیا جائے؟ اگر علم نہیں ہے تو نہیں ہے کیوں نہیں کہتے؟ واقفیت نہیں ہے کیوں نہیں کہتے؟ تحقیق نہیں ہے کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہر عامل کی برائیاں کیوں بیان کی جاتی ہیں اور کہتے ہوئے کہ تحریف ہوتی ہیں، جبکہ علوی عملیات میں قرآن میں تحریف نہیں ہوتی، اور کلام الہی کے بعض تعویذات میں اللہ ہی سے دعا لکھی جاتی ہے، اور ان آیات کا وسیلہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اس کی برکت سے ہماری رہنمائی فرما یا ہمارے مسائل کا حل بتا دے، جیسے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون فسہل یا الہی کل سعد بحرمت هذه الآیہ۔